تعمیر کی. اب بعض اوقات ہم تعمیر کی حد تک کر دیتے ہیں, مگر اس چلانے میں کوئی مدد نہیں کرتے, تو وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے. مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا, یعنی مسافروں کی رہائش کا انتظام کیا. پہلے زمانے میں ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے, لوگ کہیں جاتے تھے تو ان کو رہنے کی بہت بڑی مشکل پیش آتی تھی, تو کچھ لوگ فی سبیل اللہ مسافر خانے بنواتے تھے. نہر جو اس نے جاری کی, یعنی پانی کا انتظام کیا. یعنی آج کینیڈا میں تو الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہے, لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کو پلانے کے لیے کوئی انتظام آپ کرتے ہیں. یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا. صحت میں ایک تو ہے کہ بیماری میں ہم کہتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے پاس ختم کرو, اس کو وارث لے جائیں گے, صدقہ کر دو. نہیں, صحت کی حالت میں کہ ابھی آپ زندہ ہیں, آپ کو خود بھی ضرورت ہے اور آپ کو فکر بھی ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اور کیا ہوگا, مجھے پیسے چاہیے ہوں گے, پھر بھی آپ نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں. ان سب کا ثواب اس کو اس کی موت کے بعد ملتا رہے گا. یعنی آپ جا کے آرام کر رہے ہیں اپنی قبر میں, اور آپ کا ثواب آخرت کے لیے اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن بھی بلند درجات. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے, اور سورۃ البقرہ اور آل عمران اس کے آگے آگے ہوں گی. کیا شان ہوگی نا. یعنی قرآن پڑھنے والے, سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے آ رہے ہیں, اور صورتیں ان کے آگے آگے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دی, جن کو سننے کے بعد راوی کہتے ہیں نواس ان کا نام ہے, میں انہیں آج تک نہیں بھولا. آپ نے فرمایا جیسے وہ 2 بادل ہیں, یعنی بادلوں کی طرح اس کے آگے آگے ہوں, یا وہ 2 کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے, لائٹ ہے, یعنی ٹینٹ ہے اور ان کے بیچ میں لائٹ ہے. یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں. یا تو گیز اڑتے ہوئے آپ کو ایسے سیدھ میں اڑنے والے لائن میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے صاحب یعنی قرآن پڑھنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گے, یعنی اس کو ہر طرح کی تکلیف سے بچائیں گے. جب وہ چل رہا ہوگا تو جیسے باڈی گارڈز ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اتنی ساری فضیلتیں جاننے کے باوجود بھی ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ ہے, اور وہ ہے شیطان. وہ ہمیں اس سے روکتا ہے, تم اگر اس کام میں لگ گئی تو پھر تمہاری فلاں مصروفیت کا کیا ہوگا, اور تمہاری نیند پوری نہیں ہوگی, اور تمہاری جاب چلی جائے گی, اور تمہارے بچے رل جائیں گے, اور تمہارا معلوم نہیں کون سی دنیا کے کسی کام کے لیے نکلنا ہو تو اتنے وسوسے نہیں آتے جتنا دین کے کام کے لیے نکلتے ہوئے آتے ہیں. علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں, جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روک دیتا ہے, کہ علم نہیں حاصل کرنا. اور بعض اوقات کچھ لوگ واقعی روکتے ہیں, الہدا نہیں جانا, پھر وہیں کہیں ہو جاؤ گے, کیونکہ علم نور ہے. شیطان کا پہلا کام کیا ہے؟ دھوکہ. علم سے روکتا ہے کیونکہ علم نور ہے. پھر جب وہ ان علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے, اب انسان علم ہی حاصل نہیں کرتا, تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہتا ہے ٹھوکریں لگواتا ہے. یعنی پھر انسان کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, گرتا ہے, پڑتا ہے. ابن حبیرہ کہتے ہیں, شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر سے نفرت دلاتا ہے. یعنی یہ کام بڑا مشکل بنا کے دکھاتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس غور و فکر کی صورت میں انہیں ہدایت حاصل ہو جائے گی. یہ بعض اوقات انسان کہتا ہے میں نے پڑھ تو لیا, ابھی دوبارہ کیا کرنا. لیکن کیا ایک دفعہ پڑھا ہوا کافی ہو جاتا ہے؟ نہیں, قرآن تو ہر دفعہ پڑھنے سے نیا ہی لگتا ہے. اور پھر بعض اوقات لوگ بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا, اور فتوے دے رہے ہوتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں, یعنی خود بھی نہیں آتے اس کام کے لیے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اور علم سے دوری جو ہے وہ غفلت کا باعث بن جاتی ہے. ابن باز کہتے ہیں, انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو, نہ خطبہ سنے, اسے پرواہ بھی نہ ہو, تو اس طرح انسان کی غفلت بڑھ جاتی ہے, دل سخت ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور وہ غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں, یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے, لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو نہیں سمجھا ہوتا. یعنی دنیا کی بہت سی ڈگریاں اس نے حاصل کی ہوتی ہیں, لیکن قرآن مجید نہیں پڑھا ہوتا, اور نہ ہی اس کے دل پر ڈائریکٹلی قرآن کے مطالب اور راز اور معنی کھلتے ہیں. یعنی ایک ہے کہ آپ کوئی تفسیر پڑھ لیں, اسے مطلب جان لیں, اور ایک یہ ہے کہ جب قرآن ڈائریکٹ عربک میں سمجھ آنے لگے, پھر سنتے ہوئے براہ راست آپ کے دل پر, آپ کے زندگی میں جو مسائل ہیں اس سے متعلق آپ کو رہنمائی ملے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے نا, لیکن آگے بھی ہم نے جانا ہے, پیچھے نہیں پلٹ سکتے, آگے جانا ہے. اور مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے. اور قبر میں دفنانے کے بعد
جب لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو میت قدموں کی آہٹ سن رہی ہوتی ہے. اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں, اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وہ پوچھتے ہیں ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ, تو کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بھی ایک اسائنمنٹ ہے. پھر وہ کہتے ہیں تمہیں کیسے علم ہوا, یہ بات تمہیں کہاں سے پتا چلی کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں اس پر ایمان لایا, میں نے اس کی تصدیق کی, یعنی مجھے اللہ کی کتاب سے یقینی علم حاصل ہوا ہے. پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے تحقیق میرے بندے نے سچ کہا, اسے جنت کا بستر بچھا دو. اب وہ قبر جو اتنی گھبراہٹ والی چیز تھی اب وہ خوبصورت ہو رہی ہے. اس کو جنت کا لباس پہنا دو, اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو. لیکن کافر یا منافق, کافر تو کافر ہے لیکن منافق بھی جو صرف اوپر سے مسلمان تھا, دل کا کوئی یقین نہیں تھا اس کا جواب یہ ہوتا ہے لا ادری, مجھے نہیں پتا. جب اس سے پوچھتے من ربو کا ما دینو کا, جواب نہیں دیتا. کہتا ہے میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا, میں بھی وہی کہتا تھا, یعنی جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا, یعنی بس میں صرف سنا سنایا مسلمان تھا. پھر اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے کچھ سمجھا نہ پیروی کی. ما دریتا وما تلیتا, تلیتا کا ایک معنی ہے یعنی کہ تم نے, اوپر والا تو کہتا ہے نا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی, یہ کہتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ نہ تم نے جانا, ما دریتا, نہ تم نے سمجھا, وما تلیتا, اور ایک روایت میں تھا تلوتا, نہ تم نے پڑھا نہ غور کیا قرآن پر, تو تمہیں کہاں سے پتا چلتا, تم صرف دیکھا دیکھی کے مسلمان تھے. اس کے بعد اسے لوہے کے ایک ہتھوڑے سے زور سے مارا جاتا ہے, اتنے بھیانک طریقے سے وہ چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے. اس لیے خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی حریص ہوں, فکر مند ہوں کہ کچھ اور میں نہ پڑھاؤں یا سکھاؤں, لیکن میں نے ان کو قرآن سکھانا ہے. آپ جو سیکھیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ ان سے کہ آپ میری ٹرانسلیشن سنیں, کیا میں صحیح پڑھتی ہوں, کیا میرا ترجمہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ان کو اردو نہیں آتی, آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں, آپ انگلش ٹرانسلیشن کھول دیں, آپ انہیں کہیں یہ مجھے پڑھ کے سناؤ. کچھ بھی ہو, یہ روشنی اپنے سب سے زیادہ پیار انسان کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے. ان سے کہ مجھے صرف 5 منٹ دے دو, بے شک زیادہ نہیں, 5 منٹ دے دو, بیٹھ جاؤ میرے ساتھ, مجھے تمہاری کمپنی چاہیے, مجھے تمہاری فکر ہے, میرے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھو جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تھوڑا سا جو بھی آپ کا گھر کا طریقہ ہے, آپ کو پتا ہے نا, ماں ہے نا, ماں کو پتا ہوتا ہے بچے کب کیسے کون سی بات سنتے ہیں, اور ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح بات کروں گی تو یہ نہیں سنیں گے. جیسے آپ نے دنیا کا کوئی کام کرانا ہوتا ہے نا, تو آپ کس طرح اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور کیسے وہ پھر سنتے ہیں, کس طرح مانتے ہیں, آپ سب غور کریں. یا آپ اگر کہتے ہیں انہوں تو کوئی بات ہی نہیں سنتے, تو وہ اس کی کیا وجہ ہے, ہم کیسے سناتے ہیں کہ کوئی بات نہیں سنتے, کوئی طریقہ تو ہوگا. سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے کہیں سے پڑھ بھی لیا تو بھی ہم نے خود بھی ان کو لے کے بیٹھنا ہے. آپ دیکھیں ہم خاص طور پر یہاں پر کینیڈا میں ایک یونیورسٹی کی ڈگری کے لیے 1 سال کی 1 سیمسٹر کی کتنی فیس ہوتی ہے پتہ نا آپ کو. اور اس کے لیے کبھی قرض لیتے ہیں, کبھی اوور ٹائم جابس کرتے ہیں, کبھی کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں, کبھی کوئی, تاکہ ہمیں ڈگری ہاتھ آ جائے. کیوں ڈگری ہوگی تو جاب اچھی ہوگی, جاب اچھی ہوگی تو گھر اچھا ہوگا, گھر اچھا ہوتا گاڑی اچھی ہوگی تو ذرا کمفرٹیبل لائف. لیکن وہ کمفرٹیبل کہاں ہوتی ہے کہ جس میں اچھے سے اچھے گھر میں میاں بیوی آپس میں لڑ کے مر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں کوئی محبت نہیں ہوتی. پھر کیا کمایا؟ اور وہ قرض ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا. اور اس قرض کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو چاہے شہید ہو کے بھی گئے, جب تک وہ ادا نہیں ہوتا, یعنی شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قرض کا گناہ معاف نہیں ہوتا. آج ہماری ہر چیز قرض پر ہے. تو آپ سوچئے کہ محنت کس چیز میں کرنی ہے, کس چیز میں محنت کریں. اگر واقعی ہمیں قرآن سے محبت ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں نہ مانگے اور ہم کوشش نہ کریں. آپ بچوں سے مرعوب نہ ہوا کریں کہ یہ بہت پڑھ لکھ گئے ہیں تو یہ زیادہ جانتے ہیں. ایک یہ بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہو جاتی ہے, یہ تو یونیورسٹی ڈگری رکھتے ہیں تو یہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو یہ قرآن کہاں سنیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اس ساری پوری یونیورسٹی کی ڈگری پہ باری ہے. تو جب آپ کے اندر کانفیڈینس آئے گا, یقین آئے گا, تو آپ اس یقین کے ساتھ آگے بھی کنوے کر سکیں گے. اگر ہر روز نہیں, ہفتے میں 1 دن بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے. آپ نہیں شرمائیں کہ میں نے کتاب اٹھا لی یا قرآن اٹھا لیا یا قرآن کی کوئی بات کی تو یہ بھاگ جائیں گے, یہ پھر مجھ سے ملیں گے نہیں یا کچھ نہیں. اگر آپ واقعی جنرلی محبت کرنے والی اپنے بچوں سے ہی بھاگیں گے.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ چھوٹے ہوتے سے ہی ان کے ساتھ آپ شروع ہو جائیں. قرآن مجید سیکھنے کے کچھ آداب بھی ہیں. ان سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ علم حاصل کرنا ہے کہ ہمارے یہاں آنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ بتائیے کہ اگر رب راضی ہو گیا تو پھر کسی چیز کی کمی رہے گی؟ پھر کچھ خسارہ ہے کسی چیز؟ کوئی خسارہ نہیں، سبھی کچھ پا لیا. لہٰذا آپ نے اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے درست کرنا ہے. امام احمد کہتے ہیں جس کی نیت صحیح ہو تو علم کے برابر کوئی چیز نہیں. ان سے کہا کہ نیت کیسے صحیح ہو؟ انہوں نے کہا وہ یہ نیت کرے کہ وہ اپنے آپ سے اور دوسروں سے جہالت کو دور کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں. اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ خود کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنی جہالت دور کرنی ہے. اور جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے علم کا نہ ہونا، ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے بھولا ہوا ہے. تو اس لیے جو ریپیٹرز ہیں، جو لوگ پہلے سے تعلیم القرآن کر چکے ہیں، دوبارہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو استقامت کے ساتھ پڑھیں کہ یہ ہماری اس غفلت اور جہالت کو، جو ہماری بھولنے کی عادت کی وجہ سے ہم بھولے ہوئے قرآن کو، اس کو دوبارہ تازہ کرنے میں مدد دے گا. پھر یہ ہے کہ ہمیں اس کا حرص ہونا چاہیے، شوق سے کریں اس چیز کو. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جائیں، خوشی سے کریں، خوشی سے گھر سے نکلیں، خوشی سے یہاں آ کر بیٹھیں، خوشی سے کھولیں کتاب، انٹر ہوتے ہوئے خوش ہو جائیں. آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوئے، آئیں نفل پڑھیں، گھر میں اگر ٹائم نہیں ملا ریلیکس ہو، تھوڑے سے ٹائم پر پہنچیں، اور پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیں. جس کو ملے خوشی سے سلام کریں کہ اللہ کی خاطر ملاقات کر رہے ہیں. پھر یہ کہ علم سیکھنے میں حیا نہ کریں. مجاہد کہتے ہیں حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا. یعنی کوئی سوال پوچھنے میں کبھی جھجکے نہیں، اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے بہت آتا ہے پہلے سے ہی. اگر مجھے کوئی میری غلطی بتائے تو ناراض نہ ہو. ہم سب بھولنے والے ہیں. ضروری نہیں ہوتا جو شخص غلطی کر رہا ہو تو جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات بھولا ہوا ہوتا ہے. پھر یہ کہ علم میں پختگی حاصل کریں. یہ نہیں کہ اس کو ایک سیکنڈری قسم کا کام سمجھ کے چھوڑ دیں. 3 دن آپ کی کلاس ہوگی، 4 دن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر بوجھل لگے نا 3 دن، تو آپ ساتھ سوچا کریں 4 دن نہیں بھی ہے. لہٰذا ان 3 دنوں کے کام ان 4 دنوں میں پورے کرنے، چاہے گھر کے ہوں چاہے پھر پڑھنے کے ہوں. اور اس طرح اپنے اوقات کی تقسیم کرنی ہے کہ کوئی چیز متاثر نہ ہو، تاکہ لوگ آپ کے اس علم حاصل کرنے کو کوسنے نہ لگیں کہ یہ انہوں نے کیا شروع کر دیا، ہماری طرف کوئی توجہ نہیں. نہ ہسبینڈ کو یہ شکایت ہو اور نہ ہی بچوں کو. ضروری نہیں کہ وہ گھر میں انٹر اور آپ کتاب کھول کے بیٹھ جائیں، نہیں، ان کے آنے سے پہلے اپنی چیزوں میں کمی کریں، اپنی کچھ نیند میں کمی کر لیں، اپنے کچھ اور غیر ضروری کاموں میں کمی کر لیں، میل ملاقات میں تھوڑی سی کمی، لیکن اپنے اس کام کو شوق سے اور پختگی سے کرنا ہے. کیونکہ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہے، پختگی لانی ہے، کچا پکا نہیں. پھر قرآن میں مہارت حاصل کرنا. آپ کو معلوم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی آپ کو قرآن پڑھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے، بہت سی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن آپ ان میں ماہر بنے. وہ چیزیں جو آپ کو صرف معلوم، آپ ان کو یاد کر لیں، آپ احادیث کو یاد کر لیں، آیات کو یاد کر لیں. پھر علم کی مجلس میں آگے بڑھنا، لیٹ نہ آئیں، ٹائم پر آئیں، صرف بیک بینچز نہ بنے کہ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں. خاص طور پر جو رجسٹرڈ اسٹوڈینٹس ہیں وہ ٹائم پر آ کر آگے بیٹھ کر اپنے فرض کو صحیح طرح ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. 3 لوگ آئے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، ایک چلا گیا. ابو واقد کہتے ہیں وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے. پھر ان میں سے ایک نے ہلکے میں کوئی جگہ دیکھی، وہاں بیٹھ گیا. دوسرا سب سے پیچھے جہاں مجلس ختم ہوتی تھی. تیسرا واپس چلا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت پائی، یعنی جو بات کر رہے تھے وہ ختم کی، تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کی حالت نہ بتاؤں کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی، دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، تیسرے نے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا. جو چلا گیا وہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بے اعراض کیا، لیکن جو آگے آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دی، یعنی کہ اس کا مقام بڑھا دیا. پھر آپ دیکھیں کہ علم کا راستہ مشکل راستہ ہے، اسی لیے تو اجر زیادہ ہے. اگر ایک لفظ کو آپ کو 10 دفعہ پڑھ کے بھی یاد نہیں ہوا تو 11ویں دفعہ پڑھ لیں. نقصان کیا ہے؟ کوئی نقصان نہیں. بچے جب حفظ کرتے ہیں نا، آپ کے بھی بچوں میں سے کسی نے حفظ کیا ہوگا، تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے اتنی دفعہ پڑھا، یہ یاد نہیں ہو رہا، یا کچھ اس طرح کی تنگی کے ساتھ. میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں خوش ہو جاؤ، زیادہ دفعہ پڑھنے کا موقع مل گیا ہے، ہر حرف پہ اتنا اجر ہے، 10 نیکیاں ہیں. کیا نقصان ہے اگر آج کا سبق مشکل ہے اور نہیں یاد ہوا جلدی؟ تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھ لیتے ہیں، اور کر لیتے، دوبارہ کر لیتے ہیں، خیر ہے. تو اس لیے اس راستے میں صبر.
کیونکہ جو رستے پہ مشکلات کے باوجود چلتا رہے گا وہ ایک دن منزل تک پہنچ جائے گا. جستجو بھی ہونی چاہیے, بوریت کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ تھک گئے, نیند آنے لگی, رکھ دیں, اٹھ کے کچھ اور کام کر لیں. آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی نیند کو, سستی, غفلت کو کیسے بگانا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ یہاں چونکہ بہت کمفرٹیبل ماحول میں رہتے ہیں, نہ ضرورت سے زیادہ گرمی لگتی ہے, نہ ضرورت سے زیادہ سردی لگتی ہے, تو کمفرٹ اتنا ہے کہ پھر اگلا مرحلہ سونے کا ہی ہوتا ہے, آرام کا ہوتا ہے, اونگنے کا ہوتا ہے. اور خصوصاً جب کتاب سامنے آئے پھر تو اگلی پچھلی نیند کی کسر پوری ہونی ہوتی ہے. اگر ہو سکے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اسپرے باٹل ہے آپ کے پاس, گلاب کا رنگ ڈال کے رکھ لیں, تھوڑا تھوڑا آنکھوں میں اسپرے کر لیں, ہو سکتا ہے اس سے آنکھ کھل جائے. نہیں تو اگر آپ اپنے منہ میں کوئی چیز رکھ لیں, کوئی ملٹھی یا کوئی ایسی چیز جس سے گلا بھی صاف ہوگا, تجوید اچھی نکلے گی. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کی نیند بھاگ جائے, تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. کیونکہ اس طرح نہ سونے میں نہ جاگنے میں, یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی نیند تو تھوڑی دیر نیپ لے لیں, سو کے فریش ہو کے پڑھنا شروع کر دیں. یہی ابن ابی کثیر کہتے ہیں جسم کی راحت سے علم حاصل نہیں ہوتا, یعنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. کسی نے ایک عالم سے سوال کیا, میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں زندگی کی مصروفیت, مسلسل کاموں کی وجہ سے سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں, سیکھ نہیں پاتا, آپ مجھے کیا نصیحت کریں گے؟ تو شیخ نے جواب دیا, جان لو کہ کوئی بھی قرآن آسانی سے نہیں سیکھتا, اس کو لازماً آزمایا جاتا ہے, اس کا امتحان ہوتا ہے, اور لازماً سامنے والا کتاب اللہ سیکھنے والے کو سختی سے بھیجتا ہے. یہ جو بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں, جیسے جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ زور سے بھیجا. انہوں نے کہا اقرا, کہ میں نہیں پڑھ سکتا, انہوں نے بھیجا, پھر کہا اقرا, میں نہیں پڑھ سکتا, تیسری دفعہ پھر بھیجا, پھر آپ پڑھنا شروع ہو گئے. تو ہر شخص پریشر میں آتا ہے, بھیجا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ اچھا اب تم پڑھنے لگ گئے تو اب جا کے آرام کرنا. ساتھ ہی کیا آیتیں نازل ہوتی ہیں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یا ایھا المدثر قم فانذر. ایک صورت ذاتی عبادت اور دوسری تبلیغ, اٹھو اور کچھ کرو. اصل میں اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ زندگی آخرت کمانے کے لیے, تو پھر وہ آرام کی باتیں چھوڑ دیں, پھر ہم محنت کی طرف توجہ کریں. تو مشکلات آتی ہیں, بھینچا جاتا ہے انسان, پریشر میں آتا ہے, پھر چھوڑنے کا سوچتا ہے, پھر انسان دوبارہ اٹھتا ہے, پھر چھوڑتا. یعنی یہ اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے. آپ نے دیکھا جن بچوں نے حفظ کیا ہوتا ہے, پھر کرتے کرتے کوئی جگہ آتی ہے اٹک جاتے ہیں, کہتے چھوڑنے لگے ہیں. پھر آپ ان کو دلاسا دیتے, تسلی دیتے ہیں, پش کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, پھر دھکا لگاتے ہیں, پھر وہ آگے چلتے ہیں. پھر تھوڑا پوچھنے کی مائک کی ضرورت نہیں, بس چھوٹا چھوٹا جواب دیتے جائیں.